بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 صدیوں قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین میں صلح کروانے آیا ہوں، میں تو تلوار چلوانے آیا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، بیٹی کو اس کی ماں سے، بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ کو یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے کو یا بیٹی کو مجھ سے عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی سلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ اب آپ علیہ السلام بھی قوم و پیش یہی کہہ رہے تھے، یعنی مکہ کے لوگ بلا آخر سب کچھ کھو دیں گے۔ یہ آیت کی جس میں آپ علیہ السلام سے کہا کہ کہو ان سے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، تمہارا وہ کاروبار جس کے مانک پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو۔ وہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اب صحیح معنوں میں بہن اور بھائی تھے۔ یہ ایک نیا خاندان تھا جو پرانے پر ترجیح رکھتا تھا، تمام تر حدود کو توڑتا ہوا ایسا رشتہ جو اپنے اصل آبا و اجداد میں شناخت کا متلاشی تھا۔ آبا و اجداد سے مراد قبائلی نسبی باپ دادا نہیں، بلکہ وحدانیت کے بانی یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق جوڑتا تھا۔ چنانچہ وہی نقطہ جو ابو طالب کو اپنے طریق پر جمے اس سے چمٹے رہنے پر مجبور کر رہا تھا، مکہ کے اشرافیہ کے لیے بھی درد سر بن چکا تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں باپ اور دادا کی عزت اور تکریم قائم رکھنا بذات خود عزت اور غیرت کا مسئلہ تھا، اب سمجھ جانے لگا کہ شاید لوگوں سے اپنے آبا و اجداد کو مکمل طور پر ترک کرنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن اگر اس بات کو برداشت بھی کر لیا جاتا تو نتیجے میں سارا معاملہ نظر انداز ہو جاتا۔ تب بھی آپ علیہ السلام کا پیغام تو صرف یہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اشرافیہ کے آسائش و آرام، شاہانہ طرز زندگی کے در پہ تھے۔ یہ معاملہ اصول کا نہیں بلکہ مفادات کا بنتا جا رہا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔